کر دیا انتظار بڑی دیر ہو گئی، کر دیا انتظار بڑی دیر ہو گئی، آجا خدا دیار بڑی دیر ہو گئی، آجا خدا دیار بڑی دیر ہو گئی۔ 1929 ہے اور راجپال بدبخت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی کرتے ہوئے کتاب لکھی۔ جیسے اس نے کتاب لکھی، چونکہ یہ سب کانٹیننٹ تھا، برے صغیر پاک و ہند، پاکستان نہیں بنا تھا، تو مسلمانوں کو جب پتہ چلا کتاب کے بارے میں تو مسلمانوں کے دل جو ہے وہ چھلنی ہو گئے۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے قانون کا راستہ، جو طریقہ تھا اس کے مطابق جو ہے وہ راستہ اختیار کیا، چونکہ اس دور کے اندر جناب علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم محمد علی جناح، یہ چونکہ ابھی جو ہے وہ بالکل فریش انگلستان سے، انگلینڈ سے LLB وکالت کی جو ہے وہ ڈگری کر کے آئے تھے، اور بھی بہت سارے یہاں، تو ان تمام قائدین نے مل کر قانون کا راستہ اختیار کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ اس کو جو ہے وہ معافی منگوائی جائے، کتاب پر پابندی لگائی جائے، جہاں جہاں کتاب چھپی ہے اس کو جو ہے وہ ضبط کیا جائے۔ لیکن ایسا نہ ہوا، چونکہ دشمن کی حکومت تھی۔ اب انہوں نے جو ہے وہ 6 ماہ کے لیے، بعض جو وہ کتابوں کے اندر 5 ماہ لکھا ہے کہ سزا دی، لیکن سزا بھی پوری نہ دی، اور کچھ دنوں بعد راجپال بدبخت کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا۔ اب اس اثنا میں سب سے پہلے جس غازی کا نام آتا ہے وہ غازی غالباً خدا بخش کا نام تھا، جس بزرگ نے، درویش نے اس بدبخت کے لیے اپنا قدم اٹھایا اور اس کو مارنے کے لیے دوڑا۔ یہ ہلکا سا اس کو زخم لگا، لیکن غازی پکڑا گیا، اسے جیل ڈال دیا گیا، 7 سال کی سزا سنا دی گئی۔ اسی طرح دوسرا ایک حملہ پھر ایک مسلمان نے کیا، اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے۔ اس دوران احتجاج بھی ہو رہا ہے، دنگے فساد بھی ہو رہے ہیں، اور مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی ہوئی ہے، ہم مر سکتے ہیں، یہ گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، اس کتاب کو بین کیا جائے اور اس بدبخت کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ چونکہ اس وقت اس طرح کا کوئی آئین اور قانون نہیں تھا، چونکہ ہندوؤں اور سکھوں کی حکومت تھی، اس سے پہلے انگریزی سامراج یہاں پر تھا، تو مسلم آرڈیننس یا قانون تو کوئی تھا نہیں، لیکن کم از کم کسی بھی جو ہے وہ پاکیزہ ہستی کی جو ہے وہ اہانت کرنے کے جرم میں اسے پابند سلاسل کیا جائے اور کم از کم کتاب کو جو ہے وہ بند کیا جائے۔ لیکن ایسا نہ ہوا، دوسرے غازی نے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ راجپال چونکہ اس کی اپنی دکان تھی، کاروبار تھا، تو اس کی دکان میں اس وقت کوئی اور ہندو بیٹھا تھا، دوسرے غازی نے جا کر اس کو مار دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو راجپال نہیں تھا، اس کو 14 سال کی سزا ہو گئی۔ اب اس کی سیکورٹی ٹائٹ ہو گئی، اور اس وقت کے جو علماء کرام تھے، حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا دیدار علی شاہ البری رحمۃ اللہ علیہ، دیگر بہت سارے ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے جو ہے وہ لاہور کے اندر اور پورے برے صغیر کے اندر جگہ جگہ تحریکیں بھی شروع کی تھیں، اور ساتھ ساتھ جلسے جلوسوں میں خطاب بھی کرتے، جن کا لب لباب یہ ہوتا کہ اس بدبخت کو واصل جہنم کیا جائے، یا کم از کم اس کی کتاب کی پابندی لگائی جائے۔ اب اس کی سیکورٹی ٹائٹ ہو چکی ہے، کچھ دنوں کے لیے اسے دہلی بھیج دیا گیا۔ دن گزرتے رہے، لیکن جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، اقبال کہتا ہے کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ تھوڑا عرصہ اس نے دلی کے اندر گزارا، بدبخت واپس لاہور آ گیا اپنی دکان پر۔ یہاں جلسے جلوس شروع ہو رہے ہیں، اور جو ہے وہ چڑھتی جوانی ہے، نام علم الدین ہے، ظاہراً قرآن کا کوئی زیادہ جو ہے وہ جاننے والا بھی نہیں ہے، نہ ہی جو ہے وہ کتابوں کا عالم ہے، نہ ہی کوئی اچھا حافظ قاری ہے، لیکن اللہ رب العزت جس سے عشق اور محبت کی خیرات عطا فرما دے۔ یہ وہ دور جب جلسے ہو رہے ہیں، اور جو کتاب میں نے پڑھی ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں جو آپ کی موضوع پر لکھی ہیں، کہ اس جو ہے وہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک دوست تھا، عبد الرشید نام تھا اس کا، تو بعد میں کچھ اور بھی لکھا ہے، اور پیار سے اسے لوگ چیتا کہتے تھے، تو جیسے ہوتا ہے نام کو بگاڑ دیا جاتا ہے۔ بہرحال وہ چیتا اس کا دوست تھا۔ ایک دن کوئی عصر مغرب کے وقت اسی ملاقات ہوئی چیتے کے ساتھ، تو
وہاں بیٹھ کر بات چیت کرنے لگا. اس نے کہا چیدہ یار یہ بتا کہ یہ آج کل کیا ہو رہا ہے, جگہ جگہ جلسے ہو رہے ہیں, جہاں بھی جائیں جو ہے وہ وہاں ایک ہی بات ہوتی ہے, تو تمہیں کوئی سمجھ ہے, تم نے کوئی جلسہ سنا ہے؟ اس نے کہا یار میں نے کوئی سنا نہیں ہے لیکن میں اس کی کھوج لگاتا ہوں, تم بھی لگاؤ, کل ملتے ہیں ذرا. 1-2 دن گزر گئے, دوبارہ دوست کے ساتھ ملاقات ہوئی. جیسے ملاقات ہوئی تو اب جو ہے وہ انارکلی کے قریب کہیں جگہ تھی بیٹھنے کی, یہ دونوں وہاں ملے اور وہاں جا کر بیٹھے, بات چیت کی. بے سناؤ بھائی تم نے ہاتھ اٹھایا تھی, میں نے دیا. تو علم الدین کہتا ہے یار چیدے میں نے سنا ہے کہ کوئی بدبخت ہے اور جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی اور بے ادبی کرتے ہوئے ایک کتاب لکھی ہے جس سے مسلمانوں کے دل جو ہے وہ چھلنی ہے, اور سب یہ جو ہے وہ بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے, کتاب بند کی جائے. تو کہتا ہے میں نے بھی یہی سنا ہے. تو کہتے ہیں کافر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انہوں نے کیا کہنا ہے, وہ تو جو ہے وہ نہیں مان رہے اس بات کو اور وہ مسلسل اس کی طرفداری کر رہے ہیں. اب یہ دونوں آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ یار علم الدین تو کیا سوچ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کاش اللہ رب العزت یہ سعادت مجھے عطا کر دے. سبحان اللہ بولنا پڑے گا. وہ تو سرکار کی عزت اور ناموس پر جو ہے وہ موت کو گلے لگا لیا. علم الدین کہتا ہے یار میرا دل کرتا ہے کہ میں جو ہے وہ اس گستاخ اور بدبخت کو واصل جہنم کر دوں. اس نے کہا کہ یار ساری زندگی ہم نے جتنے کو عرصہ گزرا ہے بڑے اچھے طریقے سے گزارا ہے, میرا دل کرتا ہے کہ میں اسے اتاروں. اب دونوں کے درمیان جو ہے وہ بات چلنے لگی, اور یار ہو بھی ایسا یار نہ ہو کہ سارا دن آپ کو تاش جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھیلتے ہوئے گزرے. یار ایسا نہ ہو کہ جو آپ کو جو ہے وہ برائی کی طرف لے جائے. دوست ایسا نہیں ہونا چاہیے جو تمہیں برائی کے راستے کی طرف. دوست وہ ہو کہ جب مسجد میں اذان آئے تو دوست کہے چل یار میں بھی نماز پہ چلنے لگوں, تو بھی میرے ساتھ مسجد میں آ جا. اب یہاں عشق اور محبت, چیدہ کہتا ہے کہ میں ماروں گا, یہ کہتا ہے میں ماروں گا. بات چلنے لگی تو علم الدین نے کہا یار سیدھے اچھا اگر مار بھی دیا تو تمہارا کیا خیال ہے, کوئی حکومت کی طرف سے انعام ملے گا جو اس کو راجپال کو مارے گا؟ اس نے کہا علم الدین تیرا دماغ ٹھیک ہے, وہ حکومت کہاں, حکومت تو انگریزوں کی ہے, ان کی جو ہے وہ ہندوؤں اور سکھوں کی ہے. کہاں تمہیں, کم از کم لاہور پر جو ہے وہ سکھوں کا قبضہ ہے, مجسٹریٹ جو بیٹھا ہے وہ سکھ ہے, تو کہاں تمہیں انعام ملنا ہے؟ بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ مار دیا جائے گا, انعام شنام کوئی نہیں ملنا, مار دیا جائے گا. جب اتنی بات کی نا تو غازی صاحب مسکرا کے کہتے ہیں اچھا اگر یار کے نام پر مار دیا جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہے. اگر آپ سبحان اللہ بولیں تو میرے عشق اور محبت کی زبان سناؤں ذرا. ہو سکتا ہے غازی صاحب کہتے ہوں گے جے یار دے ناندا ملے تانا جھولی پا لئیے تھلے سٹیے نا. کہتا ہے یار چیدیا زندگی گزر دی جا رہی ہے کی جناب والا دنیا والے کہیں گے جے یار دے ناندا ملے تانا جھولی پا لئیے تھلے سٹیے نا. یہ یار دے ناندی ملے سولی جھولا لا لئیے پیچھے ہٹیے نا. کیسی بات ہے جو یار کے نام پر بندہ جو ہے وہ سولی چڑھ جائے, اس سے بڑی محبت والی بات کیا ہو سکتی ہے. غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ اب یہ جو ہے وہ دوستی محبت کے اندر اور محبت میں یہ باتیں واپس آیا. ماں سے جو ہے وہ باپ سے گھر والوں سے پیسے لیے, 1 روپے کا, بعض نے زیادہ قیمت لکھی ہے, چھرا لیا اور اس سے جو ہے وہ خنجر اسے تیز کرنے لگا. انتظار میں تھا کہ کسی دن جو ہے وہ اس بدبخت کو مارا جائے. اب حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن جو ہے وہ دوپہر کا وقت, لوگ اپنے اپنے کام کاج کر رہے ہیں, لیکن عشق اور محبت کا یہ دیوانہ مستانہ سرکار کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے اندر ڈوبا ہوا, صرف یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम की गुस्ताखी करने वाला, बेअदबी करने वाला मौजूद है और हम कुछ कर नहीं रहे। और इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं उम्मत को जिंदा रहने का हक नहीं है अगर गुस्ताख इस दुनिया के अंदर मौजूद हो। आपने फिर जो है वो दुकान का रुख किया, अंदर बैठे, पहले तो उसने मज़ाहमत की लेकिन ऐसा वार किया कि उससे जो है वो ऐसी जगह पे लगा, पेट के अंदर 2-3-4 वार किए, वापस आए और वापस आकर बड़े जो है वो आराम से उस खंजर को धोने लगे। और जैसे जो है वो खंजर को धोया तो इधर उधर शोर मच गया कि जो है वो किसी ने राजपाल पर हमला कर दिया है। अब कहा यह जाता है, किताबों में ये लिखा है कि उन्होंने जो है वो जल्दी के अंदर बाहर किसी मुसलमान को पकड़ लिया। गाजी इल्मुद्दीन शहीद को जब पता चला, आप इस नीयत से वापस आए थे कि जाओ देखूं कहीं जालिम बच ना गया हो, अगर बच गया तो दोबारा वार करूंगा। जब वापस आए तो देखा मुसलमान को पकड़ा हुआ है, वो कह रहा है मैंने नहीं मारा। गाजी इल्मुद्दीन शहीद हाथ ऊपर करते कहते उससे ना पकड़ो, मुझे कहते मैं खुद कहता हूं मैंने मारा है, मैंने इससे वासिल जहन्नम किया है। पकड़ा गया और जो है वो अब ये तहरीक और ज्यादा चल पड़ी। अब वो तहरीक जो थी किताब को बंद करवाने से लेकर अब गाजी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की रिहाई के लिए चल पड़ी, जगह जगह जलसे। अब जो है वो गवर्नमेंट को ये खतरा लाहिक हुआ कि कहीं ये दंगा फसाद ज्यादा हो जाए। हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह को मियाँ वाली जेल के अंदर लाहौर से 6-7 घंटे के सफ़र पर मियाँ वाली जेल मुंतकिल किया गया। और फिर वहाँ क्या बहारें नसीब हुई, क्या गाजी साहब को अल्लाह ने शान दी। ना ज़ाहिरन आलिम है, ना जो है वो कुरान का हाफिज़ है, ना अच्छा कारी है, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे बाबरकत नबी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे हैं। वहाँ से जेल के अंदर आए। हज़रत गाजी इल्मुद्दीन कहते हैं खूबसूरत दाढ़ी, खूबसूरत चेहरा। मैंने कहा ए आने वाले तुम कौन हो? कहते हैं इल्मुद्दीन मैं अल्लाह का नबी मूसा अलैहिस्सलाम। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया कि ए प्यारे बताओ तो सही कि ये तुमने क्या किया है। तो गाजी साहब कहते हैं ए अल्लाह के नबी मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप ये बताएं कि आप मेरे पास कैसे आए। कहा कि इल्मुद्दीन मैं जब भी सरकार की बारगाह में जाता हूँ, जब भी सरकार की बारगाह में जाता हूँ, सरकार अपने साहबा में इल्मुद्दीन का तज़किरा कर रहे हैं। कहीं जनाब वाला पंजाबी वाला बड़ी सोनी गल करता है, फरमाए इश्क इमें सौखा नहीं, ओ एवें नहीं निभाई दा, इश्क एवें सौखा नहीं, इश्क एवें सौखा नहीं, ओ एवें नी नभाई दा, ओ कदी कदी दीद लई, बोलो सूली चढ़ जाईदा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ए इल्मुद्दीन दसते सही की होया है कि रोके फरमांदे ने इश्क एवें सौखा नहीं, ओ एवें नहीं निभाईदा। मिलके बोलो ना इश्क एवें सौखा नहीं, ओ एवें नहीं निभाईदा, ओ कदी कदी दीद लई, ओ सूली चढ़ जाईदा। और मैं जिस बारगाह में आप जाते हैं मैं भी उसी बारगाह में जाने के लिए ख्वाहिशमंद हूँ। मैं चाहता हूँ वो बारगाह भी मुझे भी मिल जाए। कहीं हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, सियाल शरीफ रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन हज़ारों लाखों मुरीदीन हैं, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पहुँचे। और मैं गाजी बता तो सही हुआ क्या है। और मैं कि पहले वहाँ तड़पता था, आज मैं यहाँ हर रात सरकार की ज़ियारत होती है। जेल का जो दारोगा था, बाज ने लिखा है कि वो सिख था और बाज ने कहा कि उसका नाम अल्लाह देता था। अगर वो सिख था तो उसके बारे में ये रिवायत है कि बाद में उसने इस्लाम कबूल कर लिया। बहरहाल आपकी शहादत के बाद जो पहला जो है वो जलसा हुआ यहाँ गाजी साहब की ताज़ियत के लिए, उसमें आकर उसने अपने आंखों देखा वाक़या बयान किया। कहते हैं जो सजाए मौत के मुजरिम होते हैं उनकी लाइट्स बंद कर दी जाती हैं, अंधेरे में रखा जाता है, लेकिन आखिरी रात मैं देखता हूँ कमरा जो है वो रोशन है। मुझे डर लगा शायद इसने अपने आप को आग लगा दी हो। बंदे यहाँ जो है वो मौत का नाम सुनकर मर जाते हैं। कहते हैं मैं दौड़ के वहाँ आया, कमरा रोशन है, गाजी साहब कोई नहीं।
کہتے میں پریشان ہو گیا پہلے تو، میں نے کہا بھئی یہ کیا ہوا، اتنا بڑا جو ہے وہ مجرم جس کے اوپر جو ہے وہ پورے اس وقت اسٹیٹ کی نظریں ہیں اور دنگے فساد ہو رہے ہیں، لگتا ہے کام میرا خراب ہو گیا۔ کہتے تھوڑی دیر گزری، تہجد کا وقت قریب ہوا تو میں نے غازی صاحب کو دوبارہ جیل کے کوٹلی کے اندر دیکھا۔ اب کال کوٹلی میں دیکھا، جیل کا جو ہے وہ کمرہ چمک رہا ہے، میں نے جو ہے وہ ہاتھ باندھ لیے، میں نے کہا غازی صاحب بتا تو صحیح یہ کیا ہوا تھا، پہلے جیل کے کمرے کا روشن ہو جانا، تیرا غائب ہو جانا۔ اس نے کہا نہیں، کیونکہ جڑے راز حقیقت جان دینے او راز حقیقت کھول دے نہیں، او جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں جنہ ویکھیا نہیں۔ اب جس نے دیکھا ہی نہیں، جنہیں جلوہ یار تکیا ہی نہیں، انہوں تے سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ جنہیں ویکھیا نہیں ہوتے کرن گلاں او جنہ ویکھ لے آؤ بول دے نہیں، او جڑے راز حقیقت جان دے نے او راز حقیقت کھول دے نہیں۔ غازی صاحب کہتے ہیں اللہ دیتا چھوڑے اس بات کو، یہ بڑی راز والی بات ہے۔ جب آخری وقت آیا، صبح جانے لگے تو غازی صاحب کو نکالنے لگے تو پکڑ لیا اللہ دیتا نے۔ اس نے کہا غازی صاحب یار اس سرکار کا واسطہ جس کے نام پر جان دی ہے، مہربانی فرما تھوڑا سا کرم نوازی کر دا، بس اتنا کہہ جا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جاتے جاتے، اس نے کہا پھر وعدہ کر میری پھانسی سے پہلے یہ کسی کو بتائے گا نہیں۔ کہا ضرور بتاؤں گا، بعد میں بتاؤں گا جو کہے گا۔ اس نے کہا غازی صاحب نے کہا ابھی تھوڑی دیر ہوئی، جب آپ نے دیکھا نا یہاں کمرے کے اندر لائٹ سی ہوئی تھی، مصطفیٰ جان عالم اپنے اصحاب سمیت تشریف لائے تھے۔ جیڑے راز حقیقت جان دے نہیں او راز حقیقت کھول دے نہیں۔ فرمایا روک کے کہتا ہے کہ سرکار آئے تھے، اور آ کر کیا فرمایا علم الدین پریشان تو نہیں ہوا؟ تے میں جناب والا علم الدین روک کے کہتا ہے میں سرکار دی بارگاہ دے وچ اے عرض کیتا ہے سونیا یاد تیری دادی بالیا، سونیا میں آپ دی بارگاہ دے وچ انہاں ہی عرضاں کردا بیٹھا تے سارے مل کے پڑھو، کوئی زبان خاموش نہ ہوئے تاکہ ساریاں دی حاضری لگے تے مل کے کہندا ہوئے گا یاد تیری دادی بالیا، یاد تیری دادی بالیا، یاد تیری دادی بالیا۔ تے میں سرکار نو عرض کیتا ہے آوی جاول لیل زلفاں والیا، آوی جاول لیل زلفاں والیا۔ فرمایا سرکار آگے فرمایا اے علم الدین تیری پھانسی دا وقت قریب آیا ہے، پریشان تے نہیں ہویا؟ تے میں رو کے عرض کی تے سونے ہاں بس اینی گزارش جدو آخری ساواں ہون، جدو ساہ نکل دے ہون، بس اینی گزارش آوی جاول لیل زلفاں۔ تے اسی بے گزارش کر دیں یا رسول اللہ سی گناہگار ضرور ہاں، لیکن یا رسول اللہ تواڈی ذات نال محبت کر کے یہی کہنے ہیں جدو آخری وقت ہوئے آوی جاول لیل زلفاں والیا، یا تیری دام دیوا بالیا۔ تے آخری بار یہی آوی جاول لیل زلفاں لیا، آوی جاول لیل زلفاں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شہزادہ
31 اکتوبر 1929 کو تختہ دار پر لٹک گیا اور آخری وصیت پوچھی گئی. فرمایا وصیت یہی ہے مینوں میانی صاحب قبرستان لاہور دفن کرنا. اب چونکہ دنگے اور فساد کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ حضرت غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لاوارثوں کے قبرستان کے اندر دفن کر دیا. حالانکہ بدبختوں کو پتہ نہیں تھا یہ تو وہ ہے جس کے لاکھوں وارث ہیں. غازی الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح علامہ محمد اقبال نے جو وہ ریٹ فائل کی, یہ جو ہے وہ عرضی پیش کی گئی ہے حکومت وقت کو, سرکار کو, کہ ہم یہ شورٹی دیتے ہیں. چونکہ علامہ ایک بڑی شخصیت تھے تو علامہ نے یہ شورٹی دی کہ میں جو ہے وہ آپ کو تسلی دلواتا ہوں, کوئی دنگا فساد نہیں ہوگا. گورنمنٹ آف پنجاب بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ حالات خراب ہو جائیں گا, میں حالات کا ذمہ دار ہوں, بس اتنا کرو کہ غازی صاحب کی میت کو واپس لایا جائے, جسم مبارک کو واپس لائے. اب جو ہے وہ 13 دن گزر گئے. 13 نومبر یعنی 31 کو آپ کی شہادت ہو رہی ہے اور 13 کی شام کو وہاں سے جو ہے وہ حضرت غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جسم مبارک کو ٹرین سے, اور پھر جو ہے وہ دیکھنے والوں نے دیکھا, کہتے ہیں جی کفن تو بعد کی بات ہے, غازی صاحب کے غسل والے پانی کے جو قطرے تھے وہ بھی جسم پر. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ یار کے جان پر, بابا جی کہتے تھے نا کہ مالے کانڈ نہیں لگن دیں دے. دنیا کو یہ بتا دیا کہ جو ہمارے نام پر مرے گا, کیونکہ عشق آپ بھی واللہ عہد کم بھی اولے, عشق آپ بھی اولہ عہد کم بھی اولے, لگ جاندا ہے جس نو چھڑدا ککھ بھی نہ پلے. ظاہراً قربانی لیتا ہے لیکن قیامت تک نام زندہ ہوتا ہے. اور بابا جی خود کہا کرتے تھے 10 مینار پاکستان کو اینج دا منظر ہی دیکھے. 1929 کو جب 14 نومبر کو یہاں جو ہے وہ جنازہ لایا گیا, 6 لاکھ لوگوں نے شرکت کی. 2 بار جنازہ پڑھا گیا. حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ, مولانا دیدار علی شاہ, محدث الوری, حضرت جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے مرد مجاہد اور ہزاروں لاکھوں سنیوں کے دل کی دھڑکن اپنی دستار چک کے غازی صاحب دے قدموں تے رکھ دیں گے. کہ غازی صاحب جب آپ نے دستار رکھی نا تو کسی نے کہا شادی کی ہو گیا. فرمایا کہ بات ہماری تھی, ہمارے نانے جان کی عزت پر حملہ ہوا تھا تو بدلہ سادات نے لینا تھا, لیکن واہ ترکھانہ دا پتر بازی لے گیا ہے. اسی گلاں ہی کرتے رہ گئے, ترکھانہ دا پتر بازی لے گیا ہے. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ جو ہے وہ قبر انور کے اندر اترے. جیسے قبر کے اندر اترے تو آپ نے جو ہے وہ بند کھولے. 6 لاکھ لوگوں نے دوسرا جنازہ حضرت دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ نے پڑھایا. آپ نے قبر کے بند کھولے اور بند کھول کر کے اقبال نے 2 باتیں کی. اقبال نے کہا بھائی بات سنو, تمہاری وصیت تھی نا کہ مجھے لاہور لایا جائے, کہ میں وصیت پوری کیتی ہے. تو اقبال دیاں 2 گزارشاں نے. ایک تے سرکار دے غلام میں تھے بہت پریشان نے, جدو سرکار آن نے تے انہوں نے گزارش کرنا کہ سونے نظر کرم فرما دیو تے پاکستان بنا دیو. چونکہ چودھری رحمت علی نے نام تو پیش کر دیا تھا, سونے مہربانی کرو انہوں کہو سرکار دی بارگاہ عرض کرنا کہ وہ پاکستان دے بارے. اور فرمایا دوسری میری گزارش یہ ہے کہ مہربانی فرمائے اگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں تو پھر آپ نے اقبال کا سلام بھی دینا ہے. اقبال نے اتنی بات کی اور چھلانگ مار کے باہر آیا. جیسے اقبال نے چھلانگ, دیدار علی شاہ نے پکڑا, اقبال کیا ہوا, اتنی جلدی کیا تھی؟ کہتے اقبال اپنا شاہ جی گل بن گئی ہے. فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا اسی گلاں ہی کر دی رہے, ترکھانہ دا پتر بازی لے گیا ہے. فرمایا کیا ہوا؟ کہتے میں نے جب جو ہے وہ غازی صاحب کو کہا کہ اے غازی جب سرکار آئے تو میرا سلام دینا, پاکستان کا کہنا, تو غازی صاحب نے سر اٹھایا, کہا اقبال جلدی کر, باہر نکل, سرکار کو آنے دے. تو جائیں گا تو سرکار آئیں گی, تو جائے گا تو سرکار. تائیں اسی کہتے کر دیاں انتظار بڑی دیر ہو گئی. ہو سکتا ہے غازی صاحب اقبال نو کہندے ہون گے اقبال جلدی کر, باہر نکل جا, کیونکہ کر دیاں انتظار بڑی دیر ہو گئی. میں اپنے رنگ پڑھنا ہے, تسی نہ بھی پڑھو تے میں پڑھنا ہے. کر دیاں
انتظار بڑی دیر ہو گئی کر دیا انتظار بڑی دیر ہو گئی آجا خدا دیار بڑی دیر ہو گئی آجا خدا دیار بڑی دیر 6 لاکھ لوگوں نے جو ہے وہ جنازہ پڑھا اور مجال ہے جو کہیں نقصان ہوا ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے عشق اور محبت کے شہنشاہ کو جناب بڑے بڑے فاضل عطا اللہ شاہ بخاری جیسے محدث الوری جیسے محدث علی پوری جیسے اقبال جیسے لوگ جو ہے وہ جنازے کو کندھا دینا سعادت سمجھ رہے تھے حافظ کیونکہ عشق سکھاتا ہے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا جتھے جھکاونا چاہے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا عشق